کہتے ہیں کہ ایک گاؤں میں غریب بیوہ عورت تھی، اس کا ایک بچہ تھا۔ اس نے اپنے بچے کا ایڈمیشن کروا دیا، پڑھائی کروانا شروع کر دی۔ اس کا بچہ اچھی تعلیم حاصل کرنے لگا اور کچھ سالوں کے بعد بہت ہی اچھی تعلیم اس نے حاصل کی اور اس کی عمر یوں ہی بڑھتی رہی۔ اس نے بڑھتی عمر کے ساتھ اچھی ڈگری حاصل کی اور اچھی جاب بھی حاصل کر لی۔ ایک دن اس کی ماں نے کہا، بیٹا اب تو جوان ہو گیا ہے، تجھے میں نے ایک ایک روپیہ ایک ایک پیسہ جوڑ کر پڑھایا ہے، لکھایا ہے، اب تیری جاب بھی لگ گئی ہے، تو اچھے عہدے پر بھی آ گیا ہے، تو میری مرضی یہ ہے کہ تیری شادی کر دوں۔ تیرے ماموں ہیں جو، ان کی بیٹی کو میں نے بہت دن پہلے زبان دی تھی کہ جب میرا بیٹا اچھے عہدے پر آ جائے گا، اس کو میں اچھا پڑھا لکھا لوں گی، اس کی اچھی نوکری لگ جائے گی، میں اس کے ساتھ تیری شادی کر دوں گی۔ وہ بہت دن سے آسرا لگا کر بیٹھی ہے کہ میری شادی تیرے ساتھ ہوگی، تو بیٹا میں چاہتی ہوں کہ تو اس کے ساتھ شادی کر لے۔ اس کے بیٹے نے جھنجھلا کے کہا، ماں کیا بات کرتی ہو؟ اس کے ساتھ غریب کے ساتھ میری شادی آپ نے لگا دی؟ آپ کو معلوم ہی نہیں میں نے اچھی ڈگری حاصل کی ہے؟ آپ کو یہ نہیں معلوم ہے میں نے اچھی تعلیم حاصل کی، اچھی پڑھائی حاصل کی ہے، اور میں ایک اچھا عہدیدار انسان ہوں، میری اچھی جاب ہے، میں اس غریب انسان سے کیسے شادی کر سکتا ہوں؟ ماں سوچ سمجھ کر بات کیا کرو۔ جب اتنی بات اس نے کہی نا، اس کی ماں کے کلیجے پر ایک چھری سی چل گئی۔ اس کی ماں کا کلیجہ ہل گیا کہ جس بچے کو پروان چڑھایا، جس بچے کو اتنی اچھی تعلیم دی، لوگوں کے برتن دھو کر، لوگوں کے کپڑے دھو کر، برتن مانج کے پیسے اکٹھے کیے، اور آج اس کی رشتے کی بات کر رہے ہیں تو یہ غریبی کی بات کر رہا ہے۔ اسے نہیں معلوم کہ میں نے کس غریبی کی حالات میں اس کو پڑھا لکھا کر بڑا کیا، اور اب اس کی جاب لگ گئی، اچھے پیسے آنے لگے، تو یہ بھول گیا اپنی اصلیت کو۔ اس نے اپنے دل ہی میں سوچا۔ جب اس تک بات پہنچی لڑکی تک، لڑکی بڑی مایوس ہو گئی، اس کا دل ٹوٹ گیا، ادھر ماں کا بھی دل ٹوٹ گیا، ادھر لڑکی کا بھی دل ٹوٹ گیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد اس لڑکے نے اپنی ماں سے کہا، ماں میرا ٹرانسفر کہیں دوسری جگہ ہو گیا ہے، شہر میں ہو گیا، میں چاہتا ہوں نا شہر میں جا کے ہم اپنا ایک اچھا گھر بنائیں گے، شہر میں جا کے اچھا گھر بنا کے تیار کر کے اور وہاں رہیں گے۔ وہ ماں تھی اس کی خوشی میں ہی اس کی خوشی تھی۔ اس کی ماں نے کہا، ٹھیک ہے بیٹا، جیسی تیری مرضی ہے، تو جہاں چاہتا ہے ہم بھی تیرے ساتھ وہیں رہیں گے۔ اس کی ماں نے کیا کیا، اپنا سارا سامان باندھا، اس کے لڑکے نے سارا سامان لیا، شہر نکل گئے۔ کچھ دن کرائے پہ رہنے لگے، اور تھوڑے دن کے بعد انہوں نے اپنا وہاں پر گھر بنا لیا۔ جہاں پر ان کا گھر بنا تھا، سامنے ہی جسٹ ان کا پڑوسی تھا، اس کی جو لڑکی تھی بہت ہی خوبصورت تھی، تو یہ جب باہر نکلتے تھے تو ان کے گھر پر ان کی نظر پڑتی تھی۔ تو لڑکا جب بھی کبھی اپنے آفس جاتا تھا تو لڑکی سے بارہا ملاقات ہو جایا کرتی تھی، بات چیت بھی ہو جایا کرتی تھی، قریب میں ہی گھر تھا۔ اب بات چیت یوں بڑھی کہ یہ پیار محبت میں تبدیل ہو گئی۔ ایک دن ماں سے بیٹے نے کہا، ماں میں یہ چاہتا ہوں کہ جو پڑوس میں گھر ہے، جو پڑوسی ہیں ہمارے، اچھے اخلاق کے ہیں، اچھے لوگ ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کے یہاں رشتہ لے جائیں اور ان کی بیٹی سے میری شادی کر دیں۔ ماں تو ماں تھی، ماں کا دل تو پہلے ہی ٹوٹا ہوا تھا کہ میری پسند کی لڑکی سے اس نے شادی نہیں کی، حالانکہ وہ غریب ہی تو تھی، اور غریبی کی بنا پر اس نے شادی توڑ دی۔ چلو بہرحال بیٹا ہی تو ہے میرا، جو یہ کہتا ہے ماننا پڑے گی۔ اس کی ماں پڑوسی کے گھر میں رشتہ لے گئی، رشتہ ہو گیا، کیونکہ اچھے عہدے پر تھا، مالدار ہو چکا تھا، وہ لوگ بھی مالدار تھے۔ رشتہ ہو گیا اور کچھ ہی دن کے بعد شادی ہو گئی۔ شادی ہو کے بہو گھر میں آ گئی۔ ماں کی تو تمنا یہ ہوتی ہے کہ جلدی سے میرے بیٹے کی شادی ہو اور جلدی سے ہنستا کھلتا پریوار ہمارا ہو جائے، بچے ہوں اس کے، اور جلدی سے ہم دادی بن جائیں۔ یہ امیدیں ہوا کرتی ہیں۔ اس کی بھی یہی امید تھی کہ جلد سے جلد ایک ننھا پھول آئے اور ہم بھی دادی کہلانے کے لائق ہو جائیں۔ تھوڑے دنوں کے بعد ان کے ہاں ایک ولادت ہوئی، ایک بیٹا پیدا ہوا۔ اس کی ماں بہت خوش تھی کہ آج ہم بھی دادی بن گئے، ہمارے گھر میں ہمارا پوتا آیا ہے۔ دادی بڑی خوش تھی، اور وہ اتنی زیادہ اس سے محبت کرنے لگی اپنے پوتے سے کہ نہلانا، دھلانا، کھلانا پلانا سب اپنے ذمے اس نے لے لیا۔ ایک دن بہو نے اپنے شوہر سے کہا، سنو میری ایک بات، یہ جو تمہاری ماں ہے اس کو گھر سے باہر نکال دو، اب اس کا رہنا مجھے برداشت نہیں ہوتا ہے، ہر وقت کہیں ادھر سے ادھر، کہیں کھانسنا، کہیں کچھ، میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ گھر سے نکل جائے۔ اس کے لڑکے نے کہا، کیا بات کرتی ہو، میری ماں ہے،
मेरी माँ है, मैं उनको कैसे घर से बाहर निकाल सकता हूँ। लड़की ने कहा अगर नहीं निकाल सकते हो तो उसे समझा दो कि वो सही बर्ताव करे, सही सलूक करे और ज़्यादा चहल पहल घर में ना रखे। उसके शौहर ने कहा ठीक है, मैं अपनी माँ को समझा दूंगा। वो माँ जिसने बचपन में उंगलियां पकड़कर इसको चलाया, घुमाया कि एक दिन ये हमारा सहारा बनेगा, आज कहता है मैं उसको समझा दूंगा कि इधर उधर ना जाया करे, ज़्यादा बातचीत मत किया करे, शांति के साथ बैठी रहा करे। ये बेटा अपनी माँ के बारे में कह रहा है, अपनी दुल्हन से, अपनी बीवी से। वो बीवी दिखने में तो बहुत अच्छी थी, दिखने में तो हसीनो जमील थी, खूबसूरत थी, लेकिन दिल से साफ़ नहीं थी। थोड़े दिन ऐसे ही हिसाब चलता रहा। एक दिन उसकी बीवी ने कहा ऐसा है सुनो, अपनी माँ को घर से बाहर निकाल दो, या तो वो रहेगी या तो मैं रहूँगी, अब फैसला तुम्हें करना है, या तो उसे रखो या तो हमें रखो। उसके शौहर ने कहा ठीक है ऐसा करते हैं, हम किसी रिश्तेदार के यहाँ इनको भी थोड़े दिनों के लिए भेज देते हैं। बेटे ने क्या किया, अपनी माँ को अपने एक रिश्तेदार के यहाँ भेज दिया। उसकी माँ वहाँ रहती रही, काफ़ी दिनों तक रहती रही। जो माँ हो उसको अपने बच्चे की तड़प तो आती है, याद तो आती है कि मेरा बच्चा कैसा होगा, उसका बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी ओहदेदार हो जाए या कितना भी बूढ़ा हो जाए, माँ की नज़र में बेटा बच्चा ही होता है। उसको याद आई कि मेरा बेटा कैसा होगा, चलो चल के देख लेते हैं। अपने पोते की भी याद आई कि पोते को भी देख लेंगे, बहू को भी देख लेंगे, बहुत दिन हो गए रिश्तेदार के यहाँ। रिश्तेदार भी क्या सोचते होंगे कि यहीं रहने लगी, यहाँ के घर वालों ने निकाल दिया शायद। तो ये ख्याल इनके दिल में आया, घर से बाहर निकल आई और अपने घर पर पहुंची। दरवाज़ा बंद था, दरवाज़ा बंद था, कुंडी लगी हुई थी। दरवाजे पर दस्तक दी, दरवाज़ा खटखटाया, कुंडी खटखटाई, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, कोई आवाज़ नहीं आई। फिर दरवाज़ा खटखटाया, फिर कोई आवाज़ नहीं आई। दरवाज़ा थोड़ा तेज़ी के साथ खटखटाया, अंदर से दरवाज़ा खुला, बहू बाहर निकल के आई। कही अच्छा तुम हो, मैं तो समझ रही थी पता नहीं कौन है, तुम फिर आ गई। उसने कहा मैं इसलिए आई हूँ कि मुझे अपने पोते की बहुत याद आ रही थी, मुझे तुम लोगों की बहुत याद आ रही थी, मैंने कहा आप लोगों से मिल लूँ। एक माँ है, अपने ही घर में आने की इजाज़त चाहती है। इतने में उसका बेटा भी आ गया। बेटे ने कहा माँ अब आ ही गई हो तो फिर आओ अंदर आ जाओ। जब इतनी बात की तो माँ का कलेजा फट गया। ये मेरा बेटा, इसको मैंने अपनी गोद में खिलाया, इसने पेशाब जहाँ पर कर दिया तो उस गीली जगह पर इसे दोबारा नहीं लिटाया, मैं उस जगह पर लेटी और इसे सूखे में लिटाया। लेकिन आज ये अपनी माँ से कहता है कि माँ अगर आ ही गई हो तो आ जाओ। अल्लाह अकबर। माँ का दिल टूट गया, आँख से आंसू निकले, सैलाब की तरह आंसू बहने लगे। माँ अंदर गई, जाके अकेले में सिसकियाँ लेके रोने लगी। या अल्लाह ये कैसा दिन है, ये क्या मुझे देखना पड़ रहा है। अपनी ही औलाद, अपनी ही माँ को ये कहती है कि अगर आ ही गई हो तो फिर आ जाओ। खैर कोई बात नहीं, माँ ने कहा मेरा बेटा है, कह दिया तो क्या हुआ। थोड़े दिन तक यूं ही चलता रहा। माँ अकेले में सिसकियाँ ले लेके रोती थी। एक दिन उसकी बीवी ने कहा आज मैं आखिरी बार तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, आखिरी बार तुमसे कह रही हूँ कि अगर तुमने अपनी माँ को ना यहाँ से नहीं निकाला तो ज़िंदगी भर के लिए मुझे भूल जाना, ज़िंदगी भर के लिए मुझे छोड़ देना। मैं अपने घर चली जाऊँगी, अपने मायके चली जाऊँगी अगर अपनी माँ को तुमने मेरे घर से नहीं निकाला। उसके शौहर ने कहा ठीक है तुम तसल्ली रखो, मैं कुछ करता हूँ। उसने अपनी माँ को बुलाया, कहने लगा माँ आज हम एक रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हैं, आप तैयार हो जाओ और हम एक रिश्तेदार के यहाँ चल रहे हैं, बहुत दिनों से वो लोग बुला रहे हैं। माँ खुशी खुशी तैयार हो गई। मैंने कहा ठीक है अगर चल रहे हो तो चलो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। माँ तैयार हुई, बेटा तैयार हुआ, बहू तैयार हुई, पोते को तैयार किया और एक गाड़ी में निकल गए। यूँ ही गाड़ी चलती रही और चलते चलते एकदम गाड़ी रुक गई। कहाँ पर? ओल्ड हाउस। जब ओल्ड हाउस आया, माँ ने देखा ये ओल्ड हाउस। माँ ने समझ लिया कि यहाँ छोड़ने आए हैं, लेकिन माँ ने अपनी ज़बान से कुछ बात नहीं कही, कुछ नहीं कहा। बेटे ने अपनी माँ से कहा माँ आज से तुम यहीं रहोगी, आज से तुम यहीं रुकना, यही तुम्हारा घर है। माँ ने कहा ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। माँ को ओल्ड हाउस छोड़कर बेटा वापस आ रहा था। उसको याद आ रही थी कि माँ को छोड़ आए बीबी के कहने पर। ऐसे उसके दिल में ख्याल आ रहे थे कि अभी एक आवाज़ आई। बीबी ने कहा रुको रुको, गाड़ी को रोको, देखो सामने ट्रक है। इतनी आवाज़ जब उसके कानों में आई, उसने ब्रेक लगाए। जैसे ही ब्रेक लगाए तो एकदम गाड़ी पूरी नाच गई और ट्रक के सामने आ गई और पूरी गाड़ी ट्रक से टकरा गई। गाड़ी चकनाचूर हो गई। उसकी बीवी वहीं पर मर गई और उसके बच्चे को कुछ नहीं हुआ, वो सही और सालिम रहा। और उसके पैर कट गए, वो लंगड़ा हो गया, अपाहिज हो गया। उसको अस्पताल भेजा गया, उसका ट्रीटमेंट करवाया गया। जब वो अस्पताल में था तो अपनी माँ को याद करता था,
کہتا تھا ماں تو کہاں ہے، اولڈ ہاؤس سے جلدی آ جا، ماں تیری بہت یاد آ رہی ہے، ماں میں نے تیرے ساتھ بہت برا کیا، ماں میں نے تجھے اپنی بیوی کے کہنے پر اولڈ ہاؤس چھوڑا، میری ماں مجھے معاف کر دے، تو مجھ سے ملنے کے لیے آ جا۔ جب لوگوں نے بتایا اس کی ماں کو تیرے بیٹے کے ساتھ یہ حال ہوا، اس کی ماں کا کلیجہ پھٹ گیا۔ اس کی ماں نے فوراً اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے اور اپنے بیٹے کے لیے دعا کی اور اپنے بیٹے کے پاس گئی اور بیٹے سے کہنے کی بیٹا تو نے میرے ساتھ برا کیا، اللہ کو یہ پسند نہیں آیا، کیونکہ جو ماں کو ناراض کرتا ہے نا خدا بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اور جس سے خدا ناراض ہو جاتا ہے نا اس پر ضرور خدا کا قہر آتا ہے، کیونکہ اللہ تو قہار و جبار ہے۔ تو نے مجھے ناراض کیا، اللہ بھی ناراض ہوا اور تیرے ساتھ یہ ہوا۔ بیٹا اب میں تجھ سے ناراض نہیں ہوں، تو یاد رکھے ماں کو کبھی تکلیف نہ پہنچانا، باپ کو کبھی تکلیف نہ پہنچانا، ماں کو کبھی پریشان مت کرنا، باپ کو کبھی پریشان مت کرنا، ماں باپ کی امیدوں پر ہر وقت کھرا اترنا۔ ماں باپ کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میرے بچے جب جوان ہوں گے تو میرے بڑھاپے کا سہارا بنیں گے، ماں باپ کے بڑھاپے کا سہارا بن کے بھی دکھاؤ، ماں باپ کو سکون دو، ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کی سیوا کرو۔ اگر تم ماں باپ کی خدمت کرو گے نا تو جنت ضرور تمہیں ملے گی، کیونکہ جنت ماں کے قدموں میں ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ تو کبھی ماں کو بھی ناراض مت کرنا، کبھی باپ کو بھی ناراض مت کرنا۔ اگر ابھی بھی تم اپنے ماں باپ سے ناراض ہو نا تو آج ہی ان روٹھے ہوئوں کو منا لینا، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ اور اگر تم نے اپنے ماں باپ کو نہیں منا پایا اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو پھر اللہ ہی جانے کہ تمہارے ساتھ کیا برتاؤ ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بڑا مقام ہوتا ہے ماں باپ کا، تو ماں باپ کی عزت کریں، ان کی خدمت کریں۔ جب یہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں نا تو پھر ریشم کے تکیے پر بھی نیند نہیں آتی ہے، تو ماں باپ کی عزت کریں، ان کی سیوا کریں۔